جی دوستو، جب پوری قوم انتخابات میں مصروف تھی تو 6 فروری کو سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا قادیانیوں کے بارے میں، اور جو وہ لٹریچر پبلش کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور ایک مبارک نامی شخص ہے قادیانی ہے، ان کو بھی ضمانت پہ رہا کرنے کا بھی حکم آیا۔ اس پہ بہت احتجاج بھی ہو رہا ہے، غم و غصہ بھی ہے، لیکن کچھ لوگ اس فیصلے کو جائز بھی قرار دے رہے ہیں قانونی اعتبار سے، اور جو فیصلہ آیا ہے اس میں چونکہ چیف جسٹس صاحب اس 3 ممبر بینچ کی خود سربراہ بھی تھے، تو کچھ قرآنی آیات کا بھی اس میں حوالہ دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ قرآن بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ جی دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ اس پہ ہم نے ریئیکشن دیکھا مختلف عوام، جو ہے مذہبی حلقوں کا، بلکہ عام عوام کی جانب سے بھی بہت سے ہی ایک لحاظ سے غصہ ہے کہ کیوں کر ایسا کیا گیا۔ میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بالکل درست فرمایا چیف جسٹس صاحب نے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اور اسی لیے جو بھی آپ مذہب اختیار کرنا چاہیں سب کو آزادی ہے، کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے۔ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، یہ بالکل بات درست ہے، اور یہی اسلامی معاشرے کا وتیرہ بھی ہونا چاہیے، اور ہم سب کا یہی وتیرہ، کیونکہ قرآن نے جب ایک بات کہے دی تو بات ختم ہو گئی، اور اس پہ تو کوئی بحث ہو نہیں سکتی، اور تمام لوگ اس پہ جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کسی کو زبردستی اسلام کی طرف نہیں لا سکتے، اور یہ اسی کانٹیکس میں، اسی سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے اس آیت کو۔ لیکن قادیانیوں کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اور جو بات اس وقت ہو رہی ہے وہ بھی ذرا ڈفرینٹ ہے۔ قادیانیوں کا معاملہ ہے کیا؟ قادیانی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، گو کہ ہم نے ان کو آئینی اعتبار سے نان مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے، کیونکہ جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے ان سے روگردانی کی ہے، ان پہ انہوں نے تو دیکھیے نا، جو ہمارا ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں تو بڑا واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ بالکل واضح طور پہ، اور اس میں پوری مسلم دنیا میں یہی کنسنسس ہے کہ، اور قرآن میں بڑے واضح طور پہ لکھا بھی ہوا ہے، اور ہم مختلف جو ہیں لبرل اسکول آف تھاٹ ہو اسلام کا یا کنزرویٹو ہو، سب اس بات کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول آخری نبی تھے، اور جو اس سے ہٹ جائے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہم جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اصل مسلمان تو ہم ہیں، اور جو قرآن میں تحریف وغیرہ وہ کرتے ہیں وہ اسی کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اور بہت سی کچھ 2 3 آیات تو ایسی ہیں جو ان کو، جس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تو اس کا مطلب ہی کچھ اور لکھ دیا۔ تو ایکچولی معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام کی طرف لا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک اسلامک ریپبلک ہے، اور اس میں اگر آپ ایک کمیونٹی ہے وہ مسلمان بن کر اسلام ہی کے بارے میں غلط اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے بارے میں غلط انفارمیشن پھیلائے گی، مسلمان بچوں کو جن کے امپریشنیبل مائنڈز ہوتے ہیں ان کو کنفیوزڈ کرے گی، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے، معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے زبردستی کی ہے قادیانیوں پہ کہ جی آپ قادیانی کیوں ہیں، اور قادیانی آپ کو مسلمان ہو جانا چاہیے، زبردستی تو ہم نہیں کر رہے، لیکن یہ بہرحال ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے اور قانون میں بھی یہی ہے کہ کسی کو بھی اسلام کے خلاف یا ایسے جو ہمارے فنڈامنٹلس ہیں ان کی تشہیر کے حوالے سے بات نہیں جانی کی جا سکتی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پھر تو جی آپ جو کرسچنس کی آئیڈیالوجی ہے اس کو پھر آپ کیوں، جو بائبل ہے وہ کیوں چھپتی ہے؟ وہی وہ بائبل ہی چھپتی ہے نا، بائبل پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ جو کرتے ہیں کریں، ان کے جو بھی عقائد ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعہ سنی میں بھی پرابلمز ہیں، وہ بھی کوئی فنڈامنٹلس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے،
فنڈامنٹل پہ تو سب ہم یقین کرتے ہیں، قیامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخری رسول تھے، ان پہ کون ہے؟ باقی نماز آپ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، باندھ کے پڑھتے ہیں، باندھ کے کھول کے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو یہ ایک لحاظ سے ثانوی باتیں ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس نے بہت سی ایک لحاظ سے وہ کام کیا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ کسی کو زبردستی اسلام کے دائرے میں لے کر آنے کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کو جو ڈسٹورشن کر رہے ہیں ایک وہ کمیونٹی جو اپنے آپ کو مسلم کہتی ہے، وہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، وہ قادیانی ہی کہنا چاہیے میرے حساب سے۔ لوگ مجھے بھی اس حوالے سے کنزرویٹو کہیں گے، لیکن جو بات اصول کی ہے وہ اصول کی ہے، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایک آئین میں آپ کی جو بات ہے، قانون میں جو بات ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی مناسب ہے۔ آپ قانون آئین کو تبدیل کر دیجئے، پھر جو آپ کہیں ہم مان لیں گے، لیکن اس وقت آپ کا قانون یہی کہتا ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کے آپ کو فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا قانون اس بات، کیونکہ ہم ایک نظریاتی ریاست ہیں، اور ہم کسی طور بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو ریلیجن کے فنڈامنٹلز ہیں اس کے ساتھ کوئی مسلمان بن کر اس میں تحریف کرے یا اس میں کوئی کمی بیشی کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے میں تو اس فیصلے سے ایگری نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، پابندی ہونی چاہیے، اگر اس قسم کے کام کرنے ہیں تو باہر جا کر آپ کیجئے جہاں آپ کو آزادی ہے۔ پاکستان ایک سیکولر ملک نہیں ہے، پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور اس میں کوئی ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اور ہمیں یہ بھی دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بڑے ہی ماڈرن ہو گئے ہیں، اب ہم نے قادیانیوں کو جو کچھ وہ کرنا چاہیں قرآن میں وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کو اس میں کوئی نہ کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس میں کوئی ایڈیشن کر سکتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن جو اس کے ترجمے ہو رہے ہیں، جو اس کی تفسیریں جس قسم کی ہو رہی ہیں، اس میں تو البتہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ فڈل کرتے ہیں، ٹویک کرتے ہیں، بلکہ بعض آیتوں کو بھی ٹویک کر دیا انہوں نے، اس سے بھی کوئی ہمیں بحیثیت مسلمان تو قرآن کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا، یہ بات درست ہے۔ لیکن جو بات تفسیروں میں ہے، تراجم میں ہے، اس پہ تو آبویسلی کنفیوژن پھیل سکتی ہے، اور اسی کنفیوژن سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو میری بڑے مؤدبانہ عرض ہے سپریم کورٹ سے کہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے، کیونکہ اس سے بہت سے ایسے دروازے کھل جائیں گے جن پہ صرف پشیمانی ہی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔